यशवी नाम से कोई। लीजिए। जी। जी, अस्सलाम वालेकुम सभी को। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप तमाम नाज़रीन किराम खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया का ज़माना है। अक्सर नौजवान गुनाहों को देखने में लगे रहते हैं और अपना इंटरनेट पैकेज दूसरी चीज़ों में, जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदा है, उसमें हम खर्च करते रहते हैं। इसीलिए क्यों ना हो कि हम अपने उलमा की बात को सुने और उसको अपने जहनों में उतारें और अपने दिमागों में उसको फिट करें, ताकि हमारे लिए बेहतर हो और हमारा इंटरनेट पैक सही जगहों पर खर्च हो सके। मेरा मकसद यही होता है कि हम अपने इंटरनेट के ज़रिए से दूसरों तक बेहतरीन पैगाम पहुंचा सके, ताकि हमारा भी और आपका भी कुछ फ़ायदा हो। आइए दोस्तों, आज हम और आप सुनते हैं डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी का ये पैगाम को सुनना है। हिंदू मुस्लिम तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा पैगाम है। आइए दोस्तों, मुफ्ती साहब के इस सवाल और जवाब को सुनते हैं। मुफ्ती साहब से सवाल किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया है। आइए मुकम्मल वीडियो को। यशवी नाम से कोई। लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सभी को। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से है। जी। हाँ जी। साहब, मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अच्छा, मुझे एक यशवी वीडियो। साहिबा, आप मुसलमान हैं गैर मुस्लिम हैं? मुझे थोड़ा सा हाँ जी, मैं रिवर्ट हूँ इस्लाम में। अच्छा, जी। गुड, ओके जी। हाँ जी। हाँ जी। तो मुझे एक मुसलमान एक लड़की है जिनकी मुझे एक वीडियो आई यूट्यूब पे। एक हाफिज उस्मान रब्बानी करके एक साहब है यूट्यूब पे, ओके। और उनकी एक वीडियो है जिसमें वो दो बातें कर रहे हैं। और वो इस हवाले से, उनका जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है, वीडियो का टॉपिक है कि क्या कोई गैरतमंद भी है इस पर। और उन्होंने दो बातें उसमें मेंशन करी हैं उस वीडियो में। पहली बात उन्होंने मेंशन करी है कि मतलब पहले लोगों की इतनी ज़्यादा गैरत हुआ करती थी कि एक सहाबी थे जिनकी वाइफ शाम में रात के वक़्त में घर से बाहर बैठी हुई थी बच्चों को कुछ लेकर के। तो जब सहाबी वापस आए घर पे तो उन्होंने तलवार निकाल ली थी मारने के लिए उनको, कि मतलब मेरे इजाज़त के बगैर वो घर से बाहर कैसे बैठी हैं करके उनको इतनी गैरत आई। फिर जब उन्होंने जब बोला कि आप मारने में जल्दी ना कीजिए, पहले घर के अंदर जाके देखिए कि मसला क्या है। तो वो जब घर के अंदर गए तो उनको पता चला कि वहाँ पे एक सांप बैठा हुआ है जिसके डर से वो बाहर निकल के बैठी हैं। ये चीज़ उन्होंने मेंशन करी इस्लाम के ताल्लुक से। दूसरी चीज़ उन्होंने जो मेंशन करी वो ये मेंशन करी साहब कि मतलब कि ऐसा था कि जो अभी वक्कास जो साहब हैं वो बैठे हुए थे और उनके साथ बहुत सारे सहाबी भी बैठे थे और साथ में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम भी बैठे हुए थे। अब ये अभी वक्कास साहब ये बोलते हैं कि मतलब अगर मैं सफर से वापस आऊं और अपनी बीवी को किसी और शख्स के साथ पाऊं तो मतलब मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं कत्ल कर दूंगा उस बीवी को। तो सारे सहाबी उनको घूर के देखने लगे कि मतलब ये कैसे हो सकता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने सबको कहा कि तुम साथ वाले की गैरत पे शक करते हो, इससे अल्लाह की कसम इससे ज्यादा गैरतमंद मैं हूँ। ये बात प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने कही। तो ये दो बातें जावेद उस्मान रब्बानी साहब अपनी वीडियो में कह रहे हैं। अब इस वीडियो से जो जो समझ में आया वो ये समझ में आ रहा है साहब की, मुफ्ती साहब, ये समझ में आया उस लड़की को जिसने मुझे वीडियो भेजी, वो ये कह रही कि मतलब अ, इससे तो ये साहब कहीं ना कहीं लग रहा है कि मतलब वाइफ को कत्ल करना मतलब एक हस्बैंड के लिए सही हो जाएगा अगर वो उसको अडल्ट्री करता पाए या फिर उसकी इजाजत के बगैर उसको बाहर निकला हुआ पाए। तो क्या ये सही है? और प्रॉब्लम ये है साहब कि वो जो वीडियो है उसमें उन्होंने ना रेफरेंस पेश नहीं किया कि कौन सी हदीस का है, कहाँ का है। तो मेरे जो बेसिकली जो सवाल है आपसे वो ये है कि अगर ये हदीसों में या कहीं पे मेंशन है तो वो कहाँ पर है? दूसरी चीज, अगर ये मेंशन है और एक शौहर को हक है कि वो अपनी बीवी को कत्ल कर दे, ये देख करके कि मतलब उन्होंने अभी वकास साहब ने तो ये बोला था कि शरीयत क्या फैसला करेगी वो तो बात की बात है, लेकिन मैं तो कत्ल कर दूंगा। तो ये चीज क्या शौहर को इजाजत है? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि अगर यही एक चीज मिनट रुक जाइए, अगर, हाँ एक जी मिनट जी रुक सर, जाइए। जी सर, इसको पहले बिल्कुल इसको एड्रेस कर लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपका तीसरा सवाल ले लेंगे अगर बाकी बचा बिल्कुल हो सर, तो। जी जी जी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जिन साहब की आपने वीडियो का रेफरेंस दिया है, मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, ना मैंने उनका नाम सुना, तो पता नहीं कौन साहब होंगे। इसमें जो पहला वाकया है
اگر ہمارے پینل میں کسی صاحب نے اس تعلق سے کبھی کوئی روایت پڑھی یا دیکھی ہو تو پلیز بتائیں. لیکن ان دونوں روایتوں پر بات کرنے سے پہلے میں قرآن کا ایک ضابطہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. قرآن کا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کی بیویاں مثلاً کسی دوسرے مرد کے ساتھ ملوث ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. ایک مرد نے اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے ساتھ دیکھا اور گواہ کوئی ہے نہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اب وہ قاضی کے پاس جائے، کورٹ میں جائے اور کمپلین کرے. اگر بیوی اس الزام کو تسلیم کر لیتی ہے زنا کو، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سزا جاری ہوگی اور سزا اسٹیٹ دے گا، یہ مرد کا اختیار نہیں ہے. لیکن اگر بیوی اس چیز سے انکار کر رہی ہے تو مرد بھی 4 مرتبہ قسم کھائے گا، 5 مرتبہ قسم کھائے گا، اور عورت بھی 5 مرتبہ قسم کھائے گی، اور اس کے بعد دونوں کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی، سزا کسی کے اوپر نافذ نہیں ہوگی. یہ قرآن کا واضح حکم ہے. قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو مار دے، اور اگر اس نے اپنی بیوی کو مار دیا تو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے. قرآن کریم کا واضح اعلان ہے کہ کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر، اور یہ آخر تک چل رہا ہے کہ تمہارے اوپر قصاص کو نافذ کر دیا گیا. ایک آزاد کو تم قتل کرو گے تو بھی تمہیں قتل کیا جائے گا، اور غلام کو قتل کرو گے تو بھی قتل کیا جائے گا. مرد کو کرو گے کہ عورت کو کرو گے، یہ ایک واضح ڈکلیریشن قرآن نے کر دیا ہے. اب یہ آپ نے 2 واقعے ذکر کیے. پہلا واقعہ جو ہے، کوئی صحابی آئے، بیوی باہر بیٹھی ہوئی تھی. اس کی مجھے کوئی تصدیق نہیں ہے، نہ میں نے آج تک سنا، تو مجھے تصدیق کرنی ہوگی. لیکن اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو دروس بھی مان لوں تو یہ ایک فرد کا ذاتی عمل ہے، اس کو لا نہیں بنایا جائے گا، اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ یہ اسلام میں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو اجتماعی عمل ہوتا ہے، یعنی صحابہ نے کسی چیز کے اوپر ایگری کر لیا، اس کو ہم اسلام کا حصہ تسلیم کرتے ہیں. لیکن اگر کسی صحابی نے کوئی انفرادی طور پر عمل کیا تو وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے زنا کا جو گناہ ہے وہ سرزد ہو گیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا تھا. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نے یہ گناہ کا ارتکاب کیا جس کی ان کو سزا ملی اور ان کی توبہ قبول ہوئی، تو اب یہ اسلام کا حصہ ہے؟ نہیں. تو کسی صحابی کا انفرادی عمل ان کی غلطی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام کا حصہ ہو. ہاں، صحابہ کا جو کلیکٹیو عمل ہے وہ اسلام کا حصہ ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے جو دوسری حدیث ہے کہ جس میں آپ نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں، اس سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سعد کا جو یہ عمل ہے وہ بالکل درست ہوتا اگر وہ اپنی بیوی کو قتل کر دیتے. یہاں بات غیرت کی ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ غیرت مند ہونا یہ مردانگی کی دلیل ہے. لیکن جس طریقے سے کوئی بھی آدمی یہ برداشت نہیں کر پائے گا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ ملوث ہو، یہ ایک نیچرل چیز ہے. کوئی بہت ہی بڑا بے غیرت ہوگا کہ جو اس چیز کو برداشت کر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف غیرت کو ذکر کیا کہ یہ ایک انسان کا جوہر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ویسٹرن لبرل سوسائٹی جو ہے اس نے مرد کی غیرت کے اوپر سب سے زیادہ حملہ کیا ہے. یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں گزشتہ 2 مہینے سے امریکہ کے مختلف علاقوں میں اور مختلف مساجد میں ان مساجد کے ذمہ داروں کی ریکویسٹ پر اسی موضوع پر بات کر رہا ہوں کہ اسلام میں میسکولینٹی اور شیولری یعنی غیرت کا کیا کانسیپٹ ہے. چونکہ مردوں سے سسٹمیٹیکلی اس غیرت کو ختم کیا جا رہا ہے. مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تم اپنی بیویوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کی اصلاح نہیں کر سکتے، ان کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، وہ مکمل آزاد ہیں. یہ ایسا ہے کہ گویا کہ 2 دوست ایک ساتھ رہ رہے ہیں، دونوں مکمل آزاد ہیں، ایک دوسرے کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. جبکہ شادی اس چیز کا نام نہیں ہے. شادی اسلام میں کانٹریکٹ نہیں ہے، شادی اسلام میں اتھارٹی کا نام ہے کہ آپ مرد کو اتھارٹی دیتی ہیں اپنے اوپر کہ تم اس نظام کو، جو فیملی کا نظام ہے، اس کو لیڈ کرو. یہ مردانگی ہے، یہ غیرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیرت کا اظہار کیا ہے. اس میں ہرگز یہ نہیں کہا کہ سعد اگر یہ کر دیتے تو بالکل ٹھیک ہوتا اور ان کے اوپر کوئی سزا نہ جاری ہوتی. تو یہ اس نوانسز کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن کا سزا کے تعلق سے کیا فیصلہ ہے وہ بیان کر دیا میں نے. ایسی صورتحال ہو اگر مرد کسی عورت کو ملوث دیکھے تو اس کو کیا کرنا چاہیے وہ بھی قرآن کا فیصلہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا.
جی 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 بہت بہت شکریہ صاحب. بس ایک اے سی سے ریلیٹڈ ایک آخری میرا سوال ہے, وہ کر کے میں جانا چاہتی ہوں صاحب, تو کر سکتی ہوں؟ جی جی ہاں جی ہاں جی, اسی سے ریلیٹڈ آخری سوال وہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ ویڈیو بھیجی انہوں نے باقاعدہ اپنے ایریا کے مفتی سے پتہ کیا, مفتی صاحب سے, کسی سے, تو انہوں نے بولا کہ اگر کوئی شخص مطلب امیڈیٹلی دیکھتا ہے کہ ہاں یہ کسی شخص کے ساتھ پکڑی گئی ہے یا کسی کے ساتھ بات کرتے پکڑی گئی ہے, تو امیڈیٹلی اگر وہ مار دے تو مطلب اللہ کی طرف سے انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص پہ, اس شوہر پہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہاں وہ 1-2 گھنٹے بعد گھوم پھر کے آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد آ کے پوری پلاننگ کے ساتھ قتل کرتا ہے, تو یہ قتل ہوگا, تو یہ مرڈر میں آئے گا اور اللہ کی طرف سے وہ ہو جائے گا, مطلب گناہ ہو جائے گا. غلط, ایسا انہوں نے بتایا. بالکل غلط ہے. قتل قتل ہے, امیڈیٹ مارے کہ پلاننگ کے ساتھ مارے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی جو سیکولر قوانین ہے اس میں اچانک مار دینا غصے میں اور پلاننگ کے ساتھ مارنا, وہ الگ دونوں میں وہ ڈیفرنٹ ہے. کچھ کہہ رہے ہیں؟ وہی یہ کہہ رہا تھا مجھ سے, وہ ڈیفرنٹ ہے. جی وہ ڈیفرنٹ ہے, وہ ڈیفرنٹ ہے. یہاں تک کہ سزا میں بھی فرق ہو جاتا ہے. یعنی سزائے موت اس صورت میں دی جاتی ہے کہ جبکہ کسی قاتل نے پلاننگ کر کے کسی کو مارا ہو, ورنہ عام طور سے عمر قید پہ کہ بھائی چلو عمر قید دے دو, چونکہ اچانک غصے میں آ گیا تو اس نے مار دیا. اسلام میں ایسا نہیں ہے, غصے میں آ کے مارا کہ پلاننگ کر کے مارا. اگر اسلامی قانون ہے تو سزائے موت ہے اس کے لیے. حضرت اس سلسلے کے اندر اصل بات تو یہ ہے کہ اس کو دنیاوی اعتبار سے سزا ضرور ہوگی, بالکل لیکن دنیاوی اعتبار سے سزا ہوگی. اور کچھ اسی لوگ طریقے سے کچھ لوگ یہ چیزیں لکھتے ہیں حضرت کہ اخروی اعتبار سے اس کو سزا نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے, یہ امکان ہے. بس اتنی وہ بات تو ہی خیر ملتی ہے. یعنی کہ وہ ایک الگ آخرت کا چیز ہے, معاملہ تو اللہ جی تعالیٰ پہ ہے, وہ وہ ایک آخرت کا الگ چیز معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ پہ. بالکل ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی. اب آخرت میں جی کس کو سزا ہوگی کس کو نہیں ہے, کس کو کیا پتا. کوئی بڑے سے بڑا مفتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس معاملے میں سزا نہیں ہوگی, جس بالکل طریقے سے کوئی بڑے سے بڑا مفتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس معاملے میں مجھے ثواب ملے گا. اپنی 2 رکعت کے اوپر ثواب کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا, چاہے جائے کہ کسی دوسرے کے عمل پر گناہ کی اور ثواب کی گارنٹی دے. بالکل. ٹھیک جی ہے, جی جی صاحب, آپ نے بہت سیٹسفیکٹری آنسر دیا. بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا, جزاک اللہ. چلیں وَإِيَّاكُمْ. شکریہ. آپ تمام دوستوں نے اس ویڈیو کو مکمل سنا. آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے سے کسی کی زندگی کو بدل دے.